کامیابی ہمیشہ پہلے قدم سے شروع ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام سے ہو۔ کبھی بھی اپنی ترقی کو دوسروں کے پیمانے سے مت ناپو۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ کوشش اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائے تو ایسی محنت کا نتیجہ سر میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے، کیونکہ پریوں کو پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن کٹا لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑا اوپر سے کٹوائی تھی نا۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، بس وہ ہماری دعاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے، علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور زندگی کی کچھ شامیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سورج کی جگہ اکثر ہم ڈوب جایا کرتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں، بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، اب ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دیں تو احساس کون کرے گا؟ حالات پریشاں تو گزر جائیں گے ایک روز، احباب کے ہونٹوں کی ہنسی یاد رہے گی۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ہو، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گی۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ کبھی ہار نہ ماننے کی عادت ایک دن جیتنے کی عادت بن جاتی ہے۔ خاموشی علم کا لباس ہے، جب تک نہ بولو لوگ تمہیں عقل مند ہی سمجھیں گے۔ نبھانا ہی مشکل ہوتا ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ یہ دور عزت کا نہیں شہرت کا ہے، چاہے وہ جھوٹ سے ملے یا گناہ سے۔ کس موڑ پر لے آتی ہے یہ نوکری؟ اپنے ہی گھر جانے کے لیے لوگوں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اپنی قیمت اتنی رکھیں جو ادا ہو سکے، اگر انمول ہو گئے تو تنہا ہو جاؤ گے۔ نیت صاف رکھنے والوں کے نصیب میں اکثر دھوکہ لکھا ہوتا ہے۔ انسان چہرے کو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر جاتی ہے غالب، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین اور خوبصورت صفحہ والدین کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے۔
क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अब फूल देखते हो और इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप इस फूल को रोजाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। और कुछ भी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में या रब। दुआ है किसी के दुख की वजह मेरी जात ना हो। कुछ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं, जितनी मर्जी मोहब्बतें डाल लो वो खाली ही रहते हैं। निभाने वाले तो हर गलती मुआफ कर देते हैं, छोड़ने वालों को सिर्फ एक बहाना काफी है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है ये सांप खाता होगा। जिंदगी में 3 चीजों पर कभी शर्मिंदा मत होना। 1 पुराने कपड़े, 2 गरीब दोस्त, 3 बूढ़े माँ बाप। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। वफादार दोस्त की 3 निशानियां। 1, वो आपको बुरे कामों से रोकेगा। 2, लोगों की बुरी नजरों से आपको बचाएगा। 3, लोगों के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। लोगों के दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर साथ साथ चलने वाले मुनाफिक ना हो। कुछ लोग अपने बोले गए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, कहने दो, वो तुमने सुना नहीं। वक्त गुजर जाता है, मुश्किल हो या आसान, बस लहजे और रवैये याद रह जाते हैं। नजर अपनी खामियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके। अगर तुम गलत ट्रेन पर सवार हो गए हो तो कोशिश करो कि पहले स्टेशन पर ही उतर जाओ, क्योंकि फासला जितना बढ़ेगा वापसी की कीमत भी इतनी ही ज्यादा हो जाएगी। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। अपना फायदा सोचे बगैर सबसे अच्छाई करो, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। किताबों और मुशाहदों से इंसान सीखता जरूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अपनी मुसीबतों को छुपाओ, अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होगी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है कह देते हैं, हालांकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। मकानों के बदलने से, नए खानों में ढलने से बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। अपनी जिंदगी में रंग भरने का इख्तियार कभी किसी को ना दे हो सकता है, इसके पास सिया रंग के सिवा कोई और रंग ही ना हो। आखिरत के अजर व सवाब की नीयत से जिंदगी गुजारो। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कहे सर चढ़ कर बोलें। खुशबू लगाने से पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि कहीं हमारे किरदार से तो बदबू नहीं आ रही। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना 2 अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है, लेकिन कमी पूरी नहीं की जा सकती। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहत देने का कोई फायदा नहीं। नेकियां करते जाओ, जब तुम अमाल नामा देखोगे तो खुश हो जाओगे। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि मौत से ज्यादा सख्त भी कोई लम्हा हो सकता है? वो बोले, जब किसी नस्ली आदमी को बदनस्ल इंसान का मोहताज होना पड़े। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। जब एतबार ही उठ जाए फिर इंसान किस्म खाए या जहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है।
زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی. خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں, ایک خود اور ایک اللہ. اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے. یہ دنیا کردار دیکھ کر نہیں حالات دیکھ کر عزت دیتی ہے. فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ نے فرمایا, میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے بغیر مرنا نہیں چاہتا. خدا سے جواب آیا, جو مجھے جان جائے وہ کبھی مرتا نہیں. جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے. کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے, ہو سکتا ہے وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو. اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے, سامنے والا حسد کا شکار ہے. مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے, بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو. کبھی بھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے. وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے. خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں. قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو. جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول بھی ہو, لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی. جتنے مرضی اور آنکھ پڑھ لیں زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیٹھ جائیں. غلط کو غلط کھل کر کہیں, کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے, تلبے چاٹنے والوں کی نہیں. جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے. عبادت کوئی دلیل نہیں, معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں. دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے, کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے. دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں. عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے.